دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام،
محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں اس حسن اتفاق پر اللہ کے حضور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک بار پھر مجھے لسبیلا کے بہادر، غیور اور روشن ضمیر دوستوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جو دوست اس ملاقات کا سبب بنے ہیں، بالخصوص ہمارے حکیم صاحب شاہ محمد صاحب اور ان کے رفقاء کار، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو اس طرح کے اور بہت سے تعلیمی اور تبلیغی کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات جس خلوص کے ساتھ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، کراچی اور خزدار تک سے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو، آپ کے انہماک کو قبول فرمائے۔ کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا، ارشاد باری تعالی ہے، اہل ایمان پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ان کو ایسا قائد عطا کیا گیا کہ جس کی تعلیمات کے اجالوں نے، جس کی تعلیمات کی روشنی نے جہالت کو علم سے بدل دیا، ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا، انشقاق و افتراق کو اتحاد و اتفاق سے بدل دیا، بربادیوں کو آبادیوں میں بدل دیا، صحرا گلزار بن گئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے انسانیت ضلالت کی طرف بڑھ رہی تھی، ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، تو دور حاضر کا انسان سوچتا ہے وہ ہلاکت و ضلالت کیا تھی کہ جس میں بنی نوع انسان گھر گئی تھی؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب رحمت سے پہلے انسان کو کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے لباس، رہنے سہنے کے لیے مکان میسر نہیں تھا؟
تاریخ اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ سب کچھ میسر تھا. بلکہ ایک لحاظ سے دور حاضر سے بہتر غذا میسر تھی. اس دور کا ترقی یافتہ انسان جسے مہذب ہونے کی خوش فہمی ہو گئی ہے، ملاوٹ کی ماری ہوئی غذا کھا رہا ہے، اس دور کا انسان خالص غذا کھاتا ہے. دور حاضر کا انسان پلاسٹک کا لباس پہن رہا ہے، اس وقت اب ریشم اور کمخاب پہنتا تھا. دور حاضر کا انسان اونچی اونچی بلڈنگوں کے فلیٹس میں کبوتروں کی طرح ڈربوں میں وقت گزار رہا ہے، اور اس دور کا انسان تاحد نظر فصیلوں میں رہتا تھا. ہیروں میں کھیلتا تھا، سونے کے انبار رکھتا تھا. تو پھر وہ ہلاکت کیا تھی، وہ تباہی کیا تھی جس سے رسول کے پیغام نے انسانیت کو نجات دلائی. قرآن کہتا ہے وہ ہلاکت اور تباہی یہ تھی کہ انسان کی جبین آوارگیوں کا شکار ہو گئی تھی. انسان در در پہ جھک رہا تھا. یہ ہر جائی بن چکا تھا، محمد نے اسے یکجائی کر دی. یہ آستانہ پرست ہو گیا تھا، رحمت للعالمین نے اسے خدا پرستی کا ذوق بخشا. یہ ضمیر فروش ہو گیا تھا، کملی والے نے اسے سرفروش بنا دیا. کوئی شونو کے سامنے سر جھکا رہا تھا، کوئی بہتی ہوئی ندی کے سامنے جبین نیاز جھکا رہا تھا، کوئی ابھرتے یا ڈوبتے سورج کے سامنے سجدہ کر رہا تھا. رحمت للعالمین نے پکارا، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تم بھٹک گئے ہو، تم ٹھوکر کھا گئے ہو، چاند اور سورج کو مسجود سمجھ بیٹھے ہو. تمہیں ان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، تمہیں تو اس کے آگے جھکنا چاہیے جو ان کا بھی خالق ہے. ان کا حسن ناقص ہے، اس کا حسن کامل ہے. یہ طلوع ہوتے ہیں تو روشنی پھیلا دیتے ہیں، لیکن پھر یہ ڈوب بھی جاتے ہیں. تم اس کا سجدہ کرو جو ڈوبنے سے پاک ہے. جو ڈوب جائے وہ مسجود نہیں ہوتے. اب چپ نہیں رہنے دوں گا کیونکہ یہ دوسری ملاقات ہے. پہلی ملاقات میں تو میں نے رعایت کی تھی، چونکہ آپ مجھے سمجھ رہے تھے، میں آپ کو سمجھ رہا تھا. اب چونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کس سے کہانیوں ٹوٹکوں کے عاشق نہیں، قرآن کے عاشق ہیں. مجھے پتہ چل گیا.
مجھے پتہ چل گیا ہے، اس لیے اب بلواؤں گا آپ سے۔ میرے عزیز دوستو، چاند اور سورج کو گرہن لگتا ہے اور اس کے حسن کو کبھی گرہن نہیں لگا۔ یہ کبھی کبھی سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، کبھی کبھی چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ بابو لوگ کانپتے پھرتے ہوتے ہیں، کوئی قیامت آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے۔ اور میرے صحافی بھائی یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، چسکا لینے کے لیے خبر بنا دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہونے والا ہے اور بس آفت آنے والی۔ اسی طرح کی ایک خبر گرم تھی، آپ یقین فرمائیے، اسلام آباد میں پہنچا، اونچے گریڈ کے لوگ، بزام خیش پڑھے لکھے لوگ، چہرہ اڑا ہوا، گھبراہٹ کے مارے ہوئے، میرے پاس آ کر کہنے لگے، شاہ صاحب فلاں تاریخ کو سنا ہے سورج گرہن ہونے والا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا ہم نے تو اپنی کوٹھیوں کو چھوڑ دیا ہے، مارگلا پہاڑی پہ جا کے ہم دریاں بچھا کے بیٹھے ہوئے۔ لس بیلا کے دوستوں، ایک جملہ کہتا ہوں، شاید آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ انسان جب خدا سے ڈرتا ہے تو ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جب یہ بد نصیب خدا سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز سے یہ ڈرتا ہے۔ جب یہ خدا سے ڈرنے لگے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، انسان سے ڈرتی ہے، اور جب اس کے سینے سے اس کا خوف چلا جائے، خوف خدا چلا جائے، تو پھر راستے میں پڑی ہوئی رسی کو بھی سانپ سمجھ کر کانپ جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ترقی کرے تو جبرائیل امین کو کراس کر جاتا ہے، اور زوال پہ آ جائے تو اس سے بدترین شے کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سورج اور چاند کا جو گرہن ہے یہ کیا ہے؟ یہ حق تعالی کبھی کبھی اس بات کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں کہ جنہوں نے چاند اور سورج کو حسن کامل سمجھ لیا ہے، ان کے سامنے پریکٹیکل یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ حسن کامل نہیں، یہ دیکھ لو حسن ناقص ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جس کے حسن کو کبھی گرہن نہیں لگے گا وہ اسی کا حسن ہے۔ سب سے بڑا احسان انسانیت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جبین کو آوار کی اسے نجات دلائی، اور میں اس معلم کے صدقے جاؤں، اس کے جوتوں سے لگی ہوئی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤں، اس کے پائے اقدس کو چھو جانے والے پاپوش کو سر کا تاج بناؤں، اس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے ہو جاؤں، کہ انسان کو خدا کے آگے جھکنا سکھایا، اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا سجدہ کرو تعظیماً اور خدا کا سجدہ کرو عبادتاً، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے چاہا کہ ہم تعظیماً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا کریں، تو رحمت للعالمین نے واضح کر دیا اسی کا حق ہے سجدہ، خدا کے سوا انسان کا سر کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔
سے بڑا احسان کہ صاحب ہم تعظیم کرنا چاہتے ہیں. کملی والے نے سکھایا تعظیم میں کوئی ایسا شائبہ نہیں آنا چاہیے. جب آپ کوئی شاگرد استاد کی تعظیم کرے, کوئی بیٹا باپ کی تعظیم کرے, رعایا حاکم کی تعظیم کرے, غلام آقا کی تعظیم کرے, تو اس تعظیم میں کوئی انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا حق مجروح ہو. جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص اسی کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. میرے آقا نے تجارت کو دیانت کا ذوق دیا. میرے آقا نے تعلقات میں وفا کا رنگ بھر دیا. میرے آقا نے دوستی کو منافقت سے بچایا. میرے آقا نے جوانی کو غیرت کا زیور پہنایا. میرے آقا نے بڑھاپے کو خوف خدا سے آباد فرمایا. میرے آقا نے بڑوں کو شفقت کا سبق دیا اور چھوٹوں کو ادب کا ذوق عطا فرمایا. میرے آقا نے عورت کو حیا کا زیور عطا کیا. زندہ درگور ہوتی ہوئی بیٹی کو زندہ رہنے کا حق, صرف زندہ رہنے کا حق نہیں دیا, باوقار زندہ رہنے کا حق دیا. آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا, دور حاضر کا انسان سوچتا ہے میں نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن آج بھی چائنا میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں بچیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے. اس دور میں تہذیب و شائستگی کے دعوے دار جسم کے گورے, دل کے اتنے کالے ہیں. جسم کے گورے, دل کے کالے. میرے آقا کے سامنے ایک غمزدہ انسان آیا, عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب, زمانہ جہالت میں نے غلطی کی تھی, اب وہ غلطی میرا تعاقب کر رہی ہے, مجھے سونے نہیں دیتی. میرا سکون چھین لیا اس نے, میرا قرار چھین لیا. آپ دعا فرمائیں کہ زمانہ جہالت میں ہونے والا وہ جرم اللہ معاف فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام کا آب حیات زمانہ کفر کے سیاہ داغ دھو ڈالتا ہے. جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے ماضی کو نہیں چھیڑا جائے گا. اس نے وضاحت کی, اللہ کے محبوب وہ جرم اتنا سنگین ہے کہ میں مطمئن نہیں ہو رہا, آپ دعا کر دینا اللہ مجھے معاف فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا جرم ہے وہ؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا تھا. کملی والے نے فرمایا تو یہ بات بھی کوئی انوکھی نہیں, ساری قوم یہی کرتی تھی تمہاری. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ چھوٹی بچیوں کو, نومولود بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, میں نے جب اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ بڑی ہو چکی تھی. میں ایک طویل سفر پر, تجارتی سفر پر گھر سے باہر گیا تھا. میرے چلے جانے کے بعد وہ بچی پیدا ہوئی تھی. کئی سالوں کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ وہ بچی میری ہے, تو میں اس کی انگلی پکڑ کے لے گیا تھا.
شدید گرمی کا موسم تھا. بچی کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا کر جب یہ گڑھا کھودتا ہے اور اسے پسینہ آتا ہے تو وہ بچی اٹھ کر آتی ہے اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے انسان نے کہا اپنی بیٹی سے تجھے دفن کرنے کے لیے. یہ غیر انسانی غیر فطری جواب سن کر بچی کی روح کانپ اٹھی اور عرض کرتی ہے آپ مجھے زندہ دفن کریں گے کیوں؟ میں نے کون سی خطا کی؟ اس نے کہا چونکہ تو بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی ہے تیرا یہی جرم کیا کم ہے؟ بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. تو بڑی ہوگی تو پھر کوئی میرا داماد بنے گا, تو کسی کے گھر میں بیاہی جائے گی. اس معصومہ نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا میرا جرم نہیں, یہ تو فطرت ہے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کبھی آپ کا دل نہیں دکھے گا. زندگی کے سفر میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی. حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے شفیق والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. حضور نے فرمایا پھر تو نے اس معصومہ کی اپیل منظور نہ کی؟ یہ زارو قطار رونے لگا, کہنے لگا نہیں آقا مجھ پہ وحشت سوار تھی, میں جہالت میں اندھا ہو چکا تھا, اس کی کوئی عاجزی میرے دل پہ اثر نہ کر سکی. میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا اور گڑھے میں پھینک کر جب اس پہ مٹی ڈالنے لگا تو اس نے چیخ کر کہا تھا ابا رحم کر, مگر میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. اس مرحلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برسنے لگی. حضور کی آنکھوں سے موسلا دھار آنسو جاری ہوئے اور کملی والے نے فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ تو نے یہ آدم خور غلطی زمانہ کفر میں کی تھی, لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی. میری بیٹیوں, بہنوں اور میری ماں, اس واقعہ کے حوالے سے میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے آپ کو اپنے محسن کی یاد دلاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم جنس کو جو عروج عطا کیا, جو وقار عطا کیا, دنیا کا کوئی اور نظریہ عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا. یا تو یہ حشر ہو رہا تھا بیٹی کا کہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے گڑھا کھود لیا جاتا تھا, اور یا پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ مقام عطا کیا کہ جب بیٹی سامنے آتی تھی تو حضور فرط شفقت میں کھڑے ہو جاتے تھے. نبوت بیٹی کے احترام میں کھڑی ہو جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں, یہ بیٹی ہوتی ہے, یہ بہن ہوتی ہے, یہ بیوی ہوتی ہے, یہ ماں ہوتی ہے. 4 مرحلے ہیں عورت کی زندگی کے, بیٹی, بہن, بیوی, ماں. عورت ڈانسر نہیں ہوتی, اور خدا نخواستہ اگر یہ ڈانسر ہو جائے تو پھر عورت نہیں رہتی, پھر یہ گندگی کا مجسمہ رہ جاتی ہے, غلاظت کی بوری رہ جاتی ہے, بدبو کی ٹینکی رہ جاتی ہے, عورت نہیں رہتی. پھر
عورت ناچنے والی کو نہیں کہتے، گانے والی کو نہیں کہتے، عورت اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ عورت تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، عورت تو زینب ہے، عائشہ صدیقہ ہے، عورت تو حفصہ ہے، عورت تو فاطمہ زہرا ہے، عورت تو رقیہ ام کلثوم ہے، عورت تو زبیدہ ہے۔ یہ ناچنے گانے والی یہ تو بول و براز کے مجسمے ہیں، ان کو کس نے عورت کہا؟ 4 مرحلے ہیں عورت کی زندگی کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے، عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اب دور حاضر کی عورت اسلام سے اور کیا مانگتی ہے؟ پچھلے دنوں بیگمات کا ایک جلوس نکل آیا کہ ہمیں مردوں کے برابر مقام ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا شرماؤ، حیا کرو، تم عورت ہو اور عورت ہی رہو۔ کبھی مرد نے تو یہ اعتراض نہیں کیا کہ جنت ماں کے قدموں میں کیوں ہے؟ محنت میں کرتا ہوں، ملازمت میں کروں، تجارت میں کروں، سارا دن دھوپ پہ میں چلوں، میری وجہ سے گھر میں ساری رونقیں ہیں اور جنت اس کے قدموں میں ہے، کیوں؟ کبھی مرد نے اعتراض کیا؟ یہ اس لیے اعتراض نہیں کرتا کہ چلیے ماں کے قدموں میں ہے، لیکن ماں کے قدموں میں ہے نا، ماں کے قدموں میں جب جنت ہے تو علی الراس والعین، چشم ماروشن دل ماشا۔ ماشاء اللہ بیٹے کو اللہ نے یہ ظرف عطا کیا ہے کہ وہ تو ماں کا وقار دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس دور کی ماں کو کیا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ ہلاکتیں عروج پر تھی، جب گمراہی اور ضلالت کی اندھیری رات چھا گئی، تو قرآن سے پہلے توریت و انجیل بھی تو آسمانی کتابیں تھیں، انہوں نے فکر انسانی کو کیوں گائیڈ نہیں کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے اس سلسلے میں، توریت بھی بدل دی گئی، انجیل بھی بدل دی گئی، توریت کو بھی بدل دیا ہوسکاروں نے اور انجیل کو بھی بدل دیا ہوسکاروں نے۔ وہ دونوں بدلی جا چکی تھی، بدل سکتی تھی اس لیے بدل دی گئی۔ قیامت تک جو حقیقت نہیں بدل سکے گی وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال پہ اترنے والا قرآن ہے۔ اس کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی، بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چلی گئیں، کچھ پیوندے زمیں ہو گئیں، کچھ کوشاں ہیں کہ محمد کے قرآن کو بدل دیا جائے، لیکن 1400 سال کا سفر کر کے آج بھی آپ کے گھر میں بے داغ کھڑا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آسمانی کتابوں میں قرآن یوں نظر آتا ہے جیسے بارات میں دولہا نظر آئے، یا 14ویں کی رات کو ستاروں کے انجمن میں جیسے 14ویں کا چاند نظر آئے۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود ناگوار سفر کر کے، انتہائی ناگوار سفر کر کے 14 صدیاں عبور کر کے آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے، بے داغ پہنچا ہے، اس کی جوانی میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا۔
میرے عزیز دوستوں، ہمارے حافظ صاحبان، ہمارے قاری حضرات کبھی کبھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لسبیلا کے دوستوں، سچی بات یہ ہے کہ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں اپنے ماننے والوں کے محتاج ہیں، ایک قرآن ہے جس کے ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ ہمارے بہت سے چونچلے برداشت ہو رہے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی کھول کے اس سے پوچھا نہیں کہ تیرا پیغام کیا ہے۔ خوب چومتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ صبح جب جھوٹی گواہی دینے کے لیے یار لوگ جاتے ہیں کچہری تو قرآن سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب مدد کرنا، جہاد پہ جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ زندہ حقیقت، یہ بے داغ دستور حیات، اس کا ہمارے گھر میں موجود ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اب دیکھیے، یہودیوں نے توریت کو بدلا، نصرانیوں نے انجیل کو بدلا۔ لسویلا کے عزیز دوستو، یہ عجیب بات ہے کہ دونوں یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ جب بدبخت یہودیوں نے توریت کی صداقتوں میں نقب لگائی، جب انہوں نے توریت کو بدلنا چاہا تو کہنے لگے ہمارا پیغمبر حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ یہ یہودیوں کا بدلنا تھا۔ ادھر جب تانا ملا نصرانیوں کو انہیں یہودیوں نے تانا دیا کہ تمہارے پیغمبر کا تو باپ ہی کوئی نہیں، تم نے ایک ایسے شخص کو اپنا محترم رہنما بنا لیا ہے جس کا سوسائٹی میں باپ ہی نہیں۔ پڑھے لکھے حضرات کے لیے ایک بات کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سب سے پہلے گستاخی کا یہ تیر یہودیوں نے چلایا۔ اور میں نے یورپ میں جا کر عیسائیوں کے سینے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی، اگر تم میں ذرا غیرت ہوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں ذرا سچائی ہوتی تو تم مر جاتے، کبھی یہودیوں سے دوستی نہ کرتے۔ اس لیے کہ یہودی سب سے پہلے دشمن ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام تراشی کرنے والے۔ لیکن آج مسلمانوں کی دشمنی نے ان دونوں ازلی دشمنوں کو دوست بنا دیا۔ جب یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا تمہارے پیغمبر کا باپ کوئی نہیں، باپ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ، تمہارا عزیر خدا کا بیٹا ہے تو ہمارا عیسیٰ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ بذام خیش مطمئن ہو جائے، لیکن دعوے سے کہتا ہوں لسویلا کے دوست، دعوے سے کہتا ہوں کہ خود نصرانیوں کا ضمیر اس موقف پر مطمئن نہیں۔ وہ ضمیر کی خلش ہوتی ہے نا، ضمیر کی خلش، جب آدمی آرٹیفیشل سٹائل اپنا لے، مصنوعی بہروپ بنا لے، تو پھر اس کو ضمیر چھیڑتا رہتا ہے کہ تو جھک مار رہا ہے، جھوٹی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ موقف اپنا تو لیا، لیکن ان کا ضمیر بھی اس موقف پر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو الہ ہوتا ہے وہ مولود نہیں ہوتا،
والد نہیں ہوتا، اور جو والد یا مولود ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ مسجود کبھی باپ نہیں ہوتا، اور جو باپ ہو وہ مسجود نہیں ہوتا۔ جس کے آگے سر جھکایا جائے وہ کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور جو کسی کا باپ ہو اس کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا۔ اس دعوے کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے جانے والے الزام کا جو جواب دیا وہ بھی سن لیجیے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک بس یوں سمجھ لیجیے جیسے حضرت آدم۔ قرآن کریم نے یہودیوں سے کہا تم عیسیٰ کا باپ پوچھتے ہو، پہلے اپنے باپ کا باپ دکھاؤ۔ وہ الزامی جواب ہوتا ہے نہیں ہے؟ کہ ایک آدمی نے کسی پہاڑی علاقے میں بڑے آرام کے ساتھ سیب توڑ توڑ کے کھا رہا۔ سیب کے باغ کا مالک جب اس نے دیکھا بھی کوئی سنگ دل بڑے آرام سے سیب توڑ کے کھائے جا رہا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوئی، آگے کہنے لگا تم بڑے عجیب آدمی ہو، کس سے پوچھا تم نے؟ وہ چالاک کہنے لگا میں نے اصل الاصول سے پوچھا ہے۔ وہ بیچارہ سادہ لو آدمی تھا، کسان آدمی، کہنے لگا یہ اصل الاصول کس بلا کا نام ہے؟ وہ کہنے لگا بس میں یہاں سے گزر رہا تھا، سیب لٹک رہے تھے، میں نے خود سیب سے بات کی، تمہیں کھا جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں کھا جا، تو بس میں کھا گیا، تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیچارہ تھا تو سادہ لو کسان، لیکن صاحب عقل و دانش تھا، بازو سے پکڑ کے لے گیا ایک ندی کے کنارے، ٹھنڈا پانی، جا کے کہتا ہے پانی تیرے اندر اس شریف سادے کو 5-6 غوطے دے دوں؟ پھر خود کہتا ہے ہاں دے دو۔ کہتا ہے آؤ بابا میں نے بھی اصل الاصول سے پوچھ لیا ہے۔ اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے الزامی جواب دیا۔ آدم کو تو تم مانتے ہو اپنا باپ، نہ یہودیوں سے قرآن کریم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ پھر پوچھنا، پہلے اپنے باپ کا باپ بتاؤ۔ عیسیٰ کا تو صرف باپ پوچھتے ہو نا، تمہارے باپ کی تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو حالانکہ تمہیں خالق کی طرف دیکھنا چاہیے، جس قادر مطلق نے بغیر مار باپ کے اپنی مشیت کاملہ کے ساتھ آدم کو پیدا کیا، اسی مختار کل نے بغیر باپ کی عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیسے کیا، فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا کرتا ہے تو پھر لاکھ ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہودیوں نے توریت کو بدلا، کہنے لگے ہمارا پیغمبر حضرت عزیر انسان نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ نصرانیوں نے انجیل میں ملاوٹ کی، کہنے لگے ہمارا پیغمبر عیسیٰ بھی انسان نہیں، خدا کا بیٹا ہے۔ پھر ایک قدم آگے
ترقی کی نا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. کچھ دنوں تک تو یہی کہتے رہے کہ ہمارے پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں. عزیر ابن اللہ ہے، المسیح ابن اللہ. پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں. اور بیٹے بھی ایسے نہیں ہیں، وہ احباء، بڑے پیارے بیٹے ہیں اللہ. یہ بالکل وہی بیماری نکلی کہ پہلے نبی کو خدا کا نور کہا، پھر خود نورانی بن گئے. میرے عزیز دوست، یہودیوں اور نصرانیوں دونوں کا ضمیر اس موقف پر قیامت تک مطمئن نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں، باپ اور بیٹے کے تعلق میں کبھی بیٹا باپ کا محتاج، کبھی باپ بیٹے کا محتاج. بچپن میں اولاد کبھی بیٹا باپ کا محتاج، کبھی باپ بیٹے کا محتاج. بچپن میں اولاد والدین کی محتاج، اور بڑھاپے میں والدین اولاد کے محتاج. خدا کسی کا محتاج تھا؟ ہے؟ ہوگا؟ سب کس کے محتاج؟ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دیا بغیر کسی لگی لپٹی کے. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب مانگنے والے ہو، وہ داتا ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تم سب اسی کے محتاج ہو. وہ نہ کسی کا محتاج تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور پھر باپ بیٹے کے تعلق میں ایک اور بھی فطری تقاضا ہے کہ باپ چاہے کتنا مضبوط اعصاب والا کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کے تقاضے پر، اولاد کے مطالبے پر مجبور ہو جائے گا. فیصلہ بدلنے پر مجبور باپ کو کیا جا سکتا ہے. باپ کہتے ہی اسی کو ہیں جو اولاد کے سامنے مجبور ہو سکے. لسویلا کے دوستوں، ہم نے تو بڑے بڑے فیلڈ مارشل قسم کے باپ دیکھے ہیں جن کے یہاں وہ کئی سٹارز ہوتے تھے، بڑی رونقیں ہوتی تھی. ہائے ہائے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کبھی پتا نہیں. اب میں نے کہا توبہ، اللہ بچائے، یہ بھی کوئی وجہ افتخار ہے؟ چمن میں رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشیں اچھے، کہ باہر آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی. بڑے بڑے مضبوط قسم کے باپ ہم نے دیکھے، اولاد کے چونچلوں کے آگے اڑ گئے، اولاد نے انہیں زندہ درگور کر دیا. لیکن اس کی بے نیازی کا تو یہ عالم ہے. پیغمبر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے. لسویلا کے دوست، پیغمبر بھی وہ جس نے اس کی رضا کے لیے کم و بیش 1000 سال اس کی توحید بیان کی. کیوڑے کے چھڑکاؤ میں نہیں، پھولوں کا ہار پہن کر نہیں. اب تو مولوی صاحب یوں سج دھج کے آتا ہے اسٹیج پر جیسے عروسی لمحات میں دلہن آ رہی ہو. بڑی عقیدت سے یار لوگ پھول گلے میں ڈالتے ہیں. میں نے کہا چوڑیاں بھی پہنا دو.
قرآن پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تبلیغ فرمائی، کانٹوں پہ چل کر فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ عرض کرتے ہیں میرے معبود، میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے دن اور رات ایک کر دیا، رات کے اندھیرے میں بھی پہنچا، صبح کے سویرے میں بھی۔ میں نے انہیں تیرے در کی طرف بلایا، میں نے ان آستانہ پرستوں کو تیری توحید سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آستانہ پرست تھی۔ کتنے آستانے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کتنے آستانے بنا لیے تھے؟ 5۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 آستانے تھے، یہ 5 اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو یار لوگوں نے، بین الاقوامی نکموں نے ان کی قبروں پہ جھنڈیاں لگا لی اور بیٹھ گئے وہاں بین الاقوامی یتیم بن کر۔ ٹماٹم نہ دھوکہ نہ کم کمائیں گے، احمق کھائیں گے۔ ایسا ایور گرین بزنس ہے، ساری دنیا کے کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے، اس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، امپاسبل۔ کوئی بڑی سائز کی قبر تاڑ لیجیے، بس ابتدائی تھوڑا سا خرچہ ہے، یا یہی 15-20 جھنڈیاں لگا لیجیے، پھر دیکھیے کیا بنتا ہے۔ خدا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے نا، اب تنکوں کا سہارا لے رہے ہیں یار لوگ۔ لس ویلا کے دوستو، اگر ناگوار خاطر نہ ہو، آپ کے ذوق پہ گراں نہ گزرے، تو ریفرنس دیتا ہوں چھوٹا سا۔ وہی عورت باوقار زندگی گزارتی ہے جو ایک کی بن کے رہے، اور اگر کوئی ایک کی نہ بنے تو در در پہ رسوا ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ جھنڈیوں کے آگے مانگنے والے، یہ جھنڈیوں کے آگے جھکنے والے، یہ قبروں کے آگے جھکنے اور مانگنے والے، یہ اس سے تعلق توڑ چکے ہیں، اس لیے رسوا ہو رہے ہیں۔ فطرت ان کو سزا دے رہی ہے کہ جب اس کے نہیں بنے ہو تو اب یوں مزہ کرو۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں ایک آستانہ ہے، بہرحال ہے تو وہ بھی ایک قابل اصلاح جگہ، لیکن ایک بات بڑی پسند آئی مجھے جب میں نے سنا کہ وہاں جو مجاور صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے اتنا لمبا سا پرانا سوکھا ہوا جوتا پڑا رہتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہیں حضرت صاحب، یہ ان کا جوتا تھا، بڑا سا اتنا لمبا سا سوکھا ہوا۔ اب جب یار لوگ نامراد وہاں جمع ہوتے ہیں مرادیں مانگنے کے لیے، تو جس کا نذرانہ زیادہ اس کو وہ نذرانہ لے لیتا ہے، گدی نشین وہ جیب میں ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اس کو کہتا ہے جھک جاؤ، وہ جھک جاتا ہے، اور پھر یہ جوتا اٹھا کے تو جتنا نذرانہ زیادہ اتنے جوارے سے پاپوش زیادہ، وہ سمجھتا ہے مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اور فطرت ہنس ہنس کے کہتی ہے مراد تجھے کوئی نہیں ملے گی، اصل میں خدا کا در چھوڑنے اور غیر اللہ کے در پہ آنے کا مزہ چکھ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک قدم اور آگے، اللہ آپ کو جلدی سے
اپنے قائد کے وطن لے جائے جوانی میں، جلدی جلدی سے بس اللہ تعالیٰ آپ کو سعودی عربیہ لے جائے. وہاں جا کے دیکھیے گا کوئی باپا سیاہ پوش، کوئی بابا مست قلندر. یہاں پتہ نہیں ولایت کا کیا معیار ہے. ہمارے وہاں پنجاب میں ولایت کا معیار یہ ہے کہ جو سر سے پگڑی یا ٹوپی اتار دے گنجا بن جائے، کہتے ہیں ولایت ظاہر ہو رہی. جس کا کرتا اتر جائے کہتے ہیں آدھا ولی ہو گیا. جو فارغ ہو جائے کہتے ہیں پہنچ گیا. اب پہنچ گیا جہنم کے کنارے. آپ وہاں جب جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے لے جائے، اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو عاشق رسول کی حیثیت سے لے جائے. دیکھیے نا، صحت بڑی اچھی شے ہے، لیکن صفراوی بخار کی ضربیں اگر سہ چکا ہو نا، منہ کا ذائقہ خراب ہو کوئی، تو اس کو سیب بھی کڑوا لگتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں تو ان کو مسجد نبوی کے امام اچھے نہیں لگتے، حرمین شریفین کے اماموں کے پیچھے ان کی نمازیں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ وہابی اور یہ گلابی ہیں. یہ پاکستان کے پروفیشنل امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو صبح سے لے کر شام تک قوم کے وظیفے پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. اس قل اعوذیہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور اس خوش نصیب کے پیچھے نہیں ہوتی جو 24 گھنٹے سبز گنبد کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہے. یہ مقدر کی بات ہے نا بابو. وہاں آپ کو کوئی آستانہ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو کوئی جھنڈی نہیں ملے گی. یہ مجذوب، یہ بھی ایک قسم ہے، آپ کو کوئی نہیں ملے گا وہاں. اور کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس قوم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا؟ قرآن پاک کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر یہ لوگ ہماری نازل کردہ کتابوں کے مطابق زندگی بسر کرتے تو آسمان ان پہ موتی برساتا، زمین سونا اگلتی. لیکن چونکہ انہوں نے وفا نہیں کی، یہ ہرجائی بن گئے، تو ہم نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. سعودی عربیہ کے لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں یا معصوم ہیں، ان میں بھی انسانی کمزوریاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، لیکن عقیدہ کے کھرے ہیں. خدا نے شرک و بدعت سے کملی والے کی دھرتی کو، محمد کی زمین کو آج تک اللہ نے شرک و بدعت کی بیماریوں سے محفوظ رکھ چھوڑا. میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، پانچ آستانے تھے جن کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بیماروں نے 5 آستانے بنا لیے تھے. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی. فرمایا تم ان سے مانگتے ہو. وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا آستانوں پر، پتہ ان کی تھیوری کیا تھی؟ تھیوری یہ تھی، لوگوں سے کہتے تھے تم تو گنہگار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا تمہاری سنے، تم ہمیں خوش کرو تو ہم تمہیں خدا تک پہنچائیں. تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے. جینے کے بغیر تو آدمی مکان پہ بھی نہیں چڑھ سکتا. چپراسی نہ ہو تو افسر سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. اللہ میاں کو ایس پی بنا رکھا تھا، خود ہیڈ کلرک بنے بیٹھے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو خدا تمہاری سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی محروم کرتا نہیں.
وہی تو در ہے جہاں جانے والوں کو تانا بھی نہیں ملتا کہ کل تک تو تم نے کبھی یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے مجھے یاد کرتے ہو۔ اسی کا تو در ہے جہاں گناہگاروں کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، بس وہی در ہے جب اس کے در پہ آؤ گے تو وہ رحمت کے خزانے لٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ باقی جس آستانے پہ جاؤ گے یا لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ، لیکن اسی کا در ہے، اس کی رحمت ہر وقت پکارتی رہتی ہے، ادعونی استجب لکم، تم خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ، تم گناہوں کی گٹھلیاں لے کے آؤ، میں تمہاری گناہوں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ میرے در پہ آؤ تو صحیح، جبین نیاز جھکاؤ تو صحیح، اشک ندامت بہاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور پھر دعا مانگی اپنے بیٹے کی نجات کے لیے، طوفان میں گھرے ہوئے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر قرآن پاک نے فرمایا نادى نوح ابنه وكان في معزل یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے پکارا، فرمایا ہر جائیوں کا ساتھ نہ دے، بد نصیبوں کا حامی نہ بن، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن فریب خوردہ بیٹے نے اپنے باپ کی پرخلوص دعوت پر کوئی دھیان نہ دیا، کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہمارا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، اپنے خدا سے کہنا پانی وہاں بھیج کے دکھائے۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، او بد نصیب، نفس نے تجھے دھوکہ دیا، تو سمجھتا ہے پانی ہمیشہ نشیب پر بہتا ہے، لیکن جس پانی کو وہ چلائے وہ فراز پہ بھی پہنچتا ہے، بلندیوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ آج جو پانی آیا ہے وہ پستیوں سے پہلے بلندیوں کو تاڑنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، باپ کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری تھا کہ ایک موج آئی، پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش ہلاکت میں لے لیا، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ اب جب ڈوبتا ہے تو چیخا ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے، ابا جان بچ، مشرک تھا نا، آج بھی اگر خدا کو یاد کرتا تو شاید معاف ہو جاتا، شاید معاف کر دیا جاتا۔ مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا اور موحد باپ نے اللہ کے حضور التجا کی۔ قرآن کہتا ہے نادى نوح رب فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے پروردگار دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا، ان ابنی من اہلی،
یقیناً میرا بیٹا میری اہل میں سے، اور تو نے وعدہ کیا تھا میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، تیرے وعدے تو سچے ہوتے ہیں او احکم الحاکمین۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر کنعان تیرا بیٹا تو ہے مگر تیری اہل میں سے نہیں۔ بیٹا ہے اہل میں سے کیوں خداوندہ؟ میری بیوی نے جنم دیا، میری گود میں کھیلا، میرے آنگن میں پلا۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر انہ عمل غیر صالح، انبیاء کی نسل، پیغمبروں کی نسل، اولیاء کی نسل، صدیقین و شہداء کی نسل خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے کی بنیاد پر چلا کرتی ہے، کیریکٹر کی بنیاد پر چلا کرتی ہے۔ یہ تیرا خون تو ہے لیکن اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، تیرا راستہ نہیں اپنایا، تو ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ تو میرے معبود اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں لب کشائی کی بھی اجازت نہیں، آپ کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، بس چپ رہیے اور دیکھتے جائیے میں کیا کرتا ہوں۔ مگر خداوندہ باپ جو ہوا، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں؟ خداوندہ میری تو پدری شفقت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کا سوال ہے۔ میں سب کو معاف کر دیا کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف۔ اب فیصلہ کن جملہ ہے، فرمایا انی اعیذک، میں منع کرتا ہوں، آپ کو وعدے کرتا ہوں کہ مشرک بیٹے کی نجات کے لیے سفارش نہ کیجیے، اس کی بخشش کے لیے اپروچ نہ کیجیے، اور میرے منع کرنے کے باوجود اگر آپ نے دوبارہ اس کی نجات کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان تکون من الجاہلین، خطرہ ہے کہ نبوت وڈرا کر کے تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ لسبیلا کے دوستوں کوئی معمولی دھمکی ہے، یہ کوئی معمولی تنبیہ ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے دونوں ہاتھ بلند کیے، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں لأکونن من الخاسرین، خداوندہ میں تیرے غضب سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ خداوندہ کئی بیٹے قربان کر دوں لیکن تجھے کیوں کر ناراض کروں؟ تیری ناراضگی نہیں برداشت ہوتی، تیری ناراضگی نہیں برداشت ہوتی۔ نہیں مانگوں گا بیٹے کی بخشش کے لیے دعا۔ تو لسبیلا کے عزیز دوستو، بلوچستان کے عزیز دوستو، بات واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نجات کے لیے کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا کافی نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں جی، بہرحال گناہگار سے، لیکن ہے تو آخر بزرگوں کی اولاد۔ پنجاب کہنے جی سین نو سلام کریے، سین نو سلام کیا ہوگا جی گناہگار، پر ہے تو بزرگوں کی اولاد۔ دلیل
دلیل یہ ہے کہ جی پانی چاہے جوہر کا گندا پانی کیوں نہ ہو لیکن آگ تو بجھا سکتا ہے میں نے کہا پھر اسی پانی کا ایک گلاس ذرا نوش بھی فرما دیجیے. یہ آگ میں ڈالنے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن پینے کے لیے نہیں ہو سکتا. آگ کا لگنا حادثہ ہے, پینا یہ پاکیزگی کا تصور رکھتا ہے. اگر بڑے باپ کی نسبت بیٹے کو بچا سکتی تو حضرت نوح کا کنعان جہنم میں نہ جاتا. اگر بیٹے کی عظمت باپ کے کام آ سکتی تو حضرت ابراہیم کا آذر جہنم میں نہ جاتا. اگر بیوی کی عظمت شوہر کو بچا سکتی تو حضرت آسیہ کا فرعون جہنم میں نہ جاتا. اگر بھتیجے کی عظمتیں چچا کے کام آ سکتی تو رحمت للعالمین کا چچا ابو لہب و ابو جہل جہنم میں نہ جاتا. قرآن نے یہ بت توڑے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا, باپ, چچے, عزیز رشتہ دار, انہیں نجات نہیں ملے گی. نجات اسی کو ملے گی جو غلامی کرے گا. بیٹا, باپ, عزیز رشتہ دار غلامی کر لے تو سونے پہ سہاگا, لیکن اگر غلامی نہیں کریں گے, حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے, حضرت ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے, حضور کے چچے جہنم میں جا رہے ہیں, آسیہ کا فرعون جہنم میں جا رہا ہے, حضرت نوح اور حضرت لوط کی مشرک بیویاں, بدعقیدہ بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں, اور حبشے کا سیاہ فام گوری چمڑی والا نہیں, گورے دل والا بلال. گوری چمڑی والا نہیں, گورے دل والا بلال. زبان میں لکنت تھی, چہرے پہ ماتا کے داغ تھے, آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں, لیکن اللہ کے ہاں بلال کی یہ قدر و قیمت ہے کہ فرش پہ چلتا تھا تو جوتوں کی آواز جنت تک پہنچتی. میرے عزیز دوستو, عقیدے سے بات بنے گی. قرآن کریم نے ایک تو یہ حقیقت واضح کر دی, اور دوسری حقیقت یہ واضح کر دی قرآن کریم نے کہ خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. 950 سال پتھروں کی بارش میں توحید بیان کرنے والا بھی خدا کو مجبور نہیں کر سکتا. ماننے پہ آئے تو مانتا بھی بہت جلدی. ہاں, مانتا بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ نہیں مانتا. اس انداز میں مانتا ہے کہ مانگنے والے کو حیران کر دیتا ہے, لیکن اگر نہ مانے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اس لیے نہ توریت فکر انسانی کی رہنمائی کر سکی, نہ انجیل دائمی رہنمائی کے قابل رہ سکی کہ توریت کو بدل دیا یہودیوں نے, انجیل کو بدل دیا نصرانیوں نے. اب رحمت للعالمین کا قرآن آیا. میرے آقا ایک ویرانے میں رات کی تنہائی میں تلاوت فرما رہے تھے. وادی نخلا طائف کا تبلیغی سفر کر کے میرے آقا تشریف لائے ہیں. یہاں بھی میرے آقا پتھر کھا کے آئے ہیں, حلوہ کھا کے نہیں آئے, معاف کیجیے گا. میرے یاروں نے تو ماشاءاللہ اپنا حلوہ مانڈا پچانے کے لیے حدیثیں گھڑ رکھی ہیں کہ حضور کو بھی حلوہ کھانا بہت پسند تھا. حضور کو پتھر کھانا پسند نہیں تھے, حلوہ کھانا پسند. پتھر کھا کے آئے ہیں میرے آقا طائف کے تبلیغی سفر سے. وادی نخلا میں رات کے سناٹے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو تلاوت ہیں. جنوں کی ایک جماعت آئی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا. اور یہ جماعت جو جن قوم سے تعلق رکھتی تھی, یہ پہلے یہودیوں کی بات بھی سن چکے تھے, نصرانیوں کا موقف بھی سن چکے تھے. جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے,
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی سچائیاں مچل رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سمندر میں غواصی فرما رہے ہیں اور انہوں نے سنا کہ واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اللہ کی ذات و صفات کا جو تعارف قرآن کریم نے کرایا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا. یہ بولتی ہوئی کتاب، قرآن بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کبھی اس سے باتیں کیجیے نا ذرا. قرآن کریم سے تنہائی میں بیٹھ کر ورق گردانی کرتے جائیے اور اس سے باتیں کیجیے، آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا. آپ پوچھیے آپ کا نام کیا ہے، یہ بتائے گا بل ہوا قرآن مجید. آپ پوچھیے آپ کا وطن کیا ہے، جواب دے گا فی لوح محفوظ. آپ پوچھیے آپ کو بھیجا کس نے ہے، قرآن جواب دے گا نازل تنزیل من رب العالمین. آپ پوچھیے آپ کو لایا کون ہے، جواب دے گا نزل بہ الروح الامین. آپ اس سے پوچھیے آپ آئے کس کے پاس ہیں، یہ جواب دے گا نزل علی محمد وہو الحق. آپ پوچھیے آپ آئے کب ہیں، یہ جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جماعت کہنے لگی انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا عجیب ہے. یہدی الی الرشد، یہ تو سویروں کی خبر دیتا ہے، اجالوں کا پتہ دیتا ہے، روشنیاں فراہم کرتا ہے. اب ان میں سے کچھ کہنے لگے ذرا ٹھہرو ٹھہرو، یہ جو پڑھ رہے ہیں ذرا یہ بھی معلوم ہو کہ کہیں یہاں بھی خدا کو کسی کا باپ یا پیغمبر کو خدا کا بیٹا تو نہیں بنایا جاتا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ سورہ اخلاص آئی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی یکتائی میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ ایسا ایک ہے کہ جس ایک جیسا کوئی دوسرا ایک نہیں. اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کے تعاون کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے. وہ لیس کمثلہ شیء ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، وہ سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک، وہ سب کو بیٹے عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے خود اولاد سے پاک.
اب ان کی تسلی ہوئی کہ خدا کے بارے میں تو یہ ہے، لیکن اپنے بارے میں تو ذرا بتائیں، کہیں یہ، چونکہ پہلے سن چکے تھے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں اس کے خزانوں کا بھی مختار نہیں، اختیار اسی کے پاس ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے، میں علام الغیوب بھی نہیں، وہی علام الغیوب ہے، میں نوری بھی نہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو آدم کا بیٹا ہوں، آمنہ کا لال ہوں، عبداللہ کا لخت جگر ہوں، میں تو عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں بیٹیوں بیٹوں والا وہ بیٹوں بیٹیوں سے پاک، میں ماں باپ والا وہ ماں باپ سے پاک، میرے داماد ہیں وہ دامادوں سے پاک، میرے سسر ہیں وہ ان نسبتوں سے پاک، میں سوتا ہوں وہ سونے سے پاک، میں ہنستا روتا ہوں وہ رونے سے پاک، میں پیتا ہوں وہ پینے سے پاک، میں دکھوں سے گزرتا ہوں وہ دکھ سے پاک، میں مانگنے والا ہوں وہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں وہ دینے والا ہے، میں عالم ہوں وہ علام الغیوب ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، میری عظمت ممتاز اور بلند ہے۔ اب تسلی ہوئی، انہوں نے اعلان کیا آمنا بی، ہم ایمان لائے، ہمیں تو یہی جوہر تلاش تھا، ہمیں تو یہی جوہر چاہیے تھا جس کی تلاش میں ہم نے کونا کونا چھانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور جب بیعت کرتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے تقاضے پورے کریں گے، قرآن کے تقاضے پورے کریں گے۔ تو لسویلا کے دوستوں بتاؤں آپ کو قرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ بیعت تو آج کل بھی ہوتے ہیں نا یار لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، میں بھی کسی کا بیعت ہوں، میں خود کسی کی دعائے سحرگاہی کا نتیجہ ہوں، میرے لیے بھی کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو رات کی تنہائی میں میرے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اٹھتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے ضرور نسبت ہونی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، لیکن جو اس کو بزنس بنا دیا گیا، کاروبار بنا دیا گیا، مجھے ان لوگوں پہ رحم آتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اے کاش وہ سید عبد القادر گیلانی جیسے اللہ کے بندے بن جائیں۔ سید عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی بہت بڑا تاجر تھا، اس نے مریدوں سے نذرانے نہیں بٹورے بلکہ للہ فی اللہ اس کی بات اس کے بندوں تک پہنچائی۔ اس جماعت نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے تقاضے پورے کریں گے۔ فرمایا لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ لن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ سن کے آئے تھے نا کہ عیسائیوں نے کہا مریم خدا کی الیاذ باللہ وائف ہے اور حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم محمدی بن رہے ہیں، اور محمدی ہونے کی حیثیت سے وعدہ کرتے ہیں کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ آج آپ بھی وعدہ کریں،
ہم سب مل کے خدا سے وعدہ کریں، آج کے بعد ہم تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، استاد کی عزت کریں گے، صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت رکھیں گے، تیرے پیارے بندوں سے اولیاء کرام سے محبت کرنا جزو ایمان سمجھیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا منزل حیات سمجھیں گے، تیرے محبوب کی اطاعت کا جذبہ رکھیں گے اور تجھ سے ہمیشہ دعا کریں گے کہ ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شامل فرمائی ہو، لیکن تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آہستہ بول رہے ہو، تمہاری مرضی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہاں یہ بلوچستان کی خوبیاں ہیں کہ ابھی تک یاد ہے، ورنہ کلام اللیل یمحوہ النہار، رات کو بات سنتے ہیں اور صبح اٹھ جاتی ہیں۔ ماں نے پوچھا نا بیٹے سے، بیٹے یہ اللہ نے دو کان جو دیے ہیں کیوں؟ کہنے لگا بس اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ اس کان سے سنو اور اس سے گزار دو، کوئی بات رہنے نہ پائے کھوپڑی میں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہرحال یاد رکھا ہے۔ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ ذرا زور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اجمی بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی۔ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، یا اللہ بھی۔ لسبیلا کے دوستو، کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ کچھ لوگ کل بھی تھے جو کہتے تھے بھی۔ میرے آقا اگر بھی کے لیے کوئی گنجائش نکال لیتے تو شاید نہ سمیہ دلخت ہوتی، نہ بلال کو گرم ریت پہ لیٹنا پڑتا، نہ خبیب کو انگاروں پہ سونا پڑتا، نہ میرے آقا کے دندان اقدس شہید ہوتے، نہ بدر کا سینہ رنگین ہوتا، نہ احد کا سینہ خون شہداء سے اور خون پیغمبر سے رنگین ہوتا، پھر ساری پوری زندگی پھولوں کے ہاروں میں گزرتی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا سمیہ دولخت کرواؤں گا، بلال کو گرم ریت پہ لیٹتا ہوا دیکھ کے برداشت کر جاؤں گا، خبیب کو انگاروں پہ بھنتا ہوا دیکھ کے صبر کر لوں گا، حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر برداشت کر جاؤں گا، ہجرت کرنا منظور کر لوں گا، وطن چھوڑ دوں گا، بدر و احد کے مراحل سے گزرنا برداشت کروں گا، لیکن منوا کے رہوں گا کہ انسانی زمین کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، اللہ ہی، یہی پہ زور دینا تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ کل تفصیلی بات ہوگی اگر زندہ رہے، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، اللہم زینا بزینۃ الاسلام واجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واحسن اخلاقنا بنور القرآن۔ خداوندہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودیوں کی بربریت سے نجات عطا فرما، ہمارے افغانی بھائیوں کو اپنی نظریاتی جدوجہد میں کامیابی عطا فرما، خداوندہ ہمارے ہندوستان میں رہنے والے دینی بھائیوں کی مدد فرما۔ لیکن لسبیلا کے دوستو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ابھی مارچ میں جو انڈیا کا دورہ کیا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اگرچہ ہندوؤں کی تنگ نظری کا شکار ہیں
لیکن ان کا حوصلہ اور ان کا عزم بحمد اللہ تعالی بلند ہے. ان کی دینی زندگی قابل رشک نظر آئی. مسجدیں پرہجوم ہیں. یہاں کی طرح نہیں ہے کہ سنما ہاؤس فل اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. میں نے وہاں دیہات کی مسجدوں کو بھی دیکھا کہ ہر نماز میں مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہوتی نماز پڑھنے والوں کی. عظیم الشان اور پرشکوہ مسجدیں. دینی مدارس دیکھے تو یتیم خانے نظر نہیں آئے. جس مدرسے کو بھی دیکھا وہ عظیم یونیورسٹی نظر آیا. 2,000 2,500 کی تعداد میں طلباء زیر تعلیم ہیں. دارالعلوم دیوبند میں تو 3,000 طلباء ہے اس وقت. 3,000 مسافر طلباء جن میں 500 دورہ حدیث میں پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان دینی بھائیوں کی بھی مدد فرمائے اور غیر مسلموں کے مظالم سے اللہ تعالی ان کو نجات عطا فرمائے. خداوندہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ عملی نسبت عطا فرما. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعزاز نصیب فرما. خداوندہ ہمیں نفس کے فریب سے بچا. ہمیں الہ العالمین شیطان کے مکر سے بچا. پروردگار عالم روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. خداوندہ رسول اللہ کے غلاموں کو نیک بنا اور ایک بنا. الہ العالمین باطل اپنے باطل مقاصد کے لیے ایک بن گیا ہے. اپنے محبوب کی امت کو بھی ایک بنا. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کچھ تفصیلی باتیں ہوں گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین برحمتک یا